السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جمعے میں خطبے کیسے اور کتنے ہونے چاہیے۔ دیکھیے، پہلے تو اسے سمجھیے کہ بیان، تقریر اور خطبہ یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں جس کو انگلش میں اسپیچ کہا جاتا ہے۔ اپنے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے اور ٹھیک اس کے بعد عربی میں 2 خطبے ہوتے ہیں جو کہ یا تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا تو زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام صرف عربی میں 2 خطبے دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی اور سننے والے صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام عربی میں 2 خطبے دیا کرتے تھے منبر پر کھڑے ہو کر۔ تو جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف 2 خطبے ہونے چاہیے اور مقامی زبان میں ہونے چاہیے، جس کو عوام آسانی سے سمجھ سکے، کیونکہ خطبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے۔ اگر ایسی زبان میں آپ عوام کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں جو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، تو خطبے کا مقصد ہی حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس زبان میں جس کو عوام بآسانی سمجھ سکے۔ باقی بات کرتے ہیں تقریر کی، تو جو جمعے میں پہلے تقریر کو ملا دیا گیا ہے یہ بدعت ہے، بلکہ صرف 2 خطبے عوام سمجھ سکے اسی زبان میں ہونے چاہیے اور دوسرے خطبے کے آخر میں دعا ہونی چاہیے۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے خطبے میں بیان اور دوسرے خطبے میں صرف دعا ہو، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ خطبہ تو مقامی زبان میں ہونا چاہیے، لیکن شروع میں جو اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے گا وہ ہمیشہ عربی میں ہی ہوگا۔ اللہ عز و جل سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔